بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے تخت کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے تھے اور اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے تھے، جن کے بعد شیاطین بیٹھتے، پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرندے آ کر پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، جب پرندوں کی طرف دیکھا تو ہدہد کو غائب پایا، بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کیا وہ چند گھنٹے میں مجھے نظر نہیں پڑتا یا سچی مچی میں غیر حاضر ہے؟ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر آپ پرندوں کے پر نچوا کر زمین پر ڈلوا دیتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے۔ اتنے میں اچانک ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیرے واسطے سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو بتاؤ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے جب الفاظ بیان کیے تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ جی کے نبی، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا۔ اس کے وزیر و مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام ادب ہے۔ یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضرورت سے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے، سونے سے تندہ ہوا، اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں تخت ہے بہت بڑا محل، بلند و بالا کشادہ، سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحمیل ہے۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ تھا، جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، اس کے بدن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیہ سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی۔ ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور سے لوگوں سے کہتا کہ تم میں میرے کوئی لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ سے کرا دیا۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد ملکہ بلقیس صاحبہ اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی۔ ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ خط کہاں سے آیا اور کون لایا۔ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر وہ محتاط ہو گئی اور خوفزدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ خط کوئی عام نہیں ہے، اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اہم بات کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی خط میں بسم اللہ نہیں لکھا تھا۔ خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا۔ خط سے پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی۔ بسم اللہ سے ابتدا اس عمل کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہی کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ عقل مند تھی، معاملات کو کس طرح طے کیا جائے بخوبی جانتی تھی، وہ با اختیار بھی تھی۔ اس کا فیصلہ اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا۔
پھر بھی اس نے مصلحتاً اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا، چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میری طرف ایک بہت اہم اور وقت والا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار جواب دیا، ہمارے پاس طاقت قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان حرافی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بہادر اور شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت مندی اور جواں مردی سے لڑتے ہیں، اسی لیے ہمیں خوفزدہ ہونے کی چھپنے کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اب جو آپ کا حکم ہو، آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اگر جنگ کی کوئی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنا رعب و دبدبہ اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے تدبیر کی جاتی ہے، کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں۔ اس پر ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہو جائے گی، اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکے گی، اور اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ہمارے تحائف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی، ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس عمل کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ نے تحائف تیار کروائے، ان تحائف کی تفصیل مختلف مقامات میں مختلف درج کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی روایات کے مطابق سونے کی اینٹیں، جوہرات، قیمتی برتن تھے، بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی تھیں۔ مطلوب اس سے یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے، اگر وہ پہچان لیتے تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ تحائف ملکہ بلقیس کے قاصد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیاں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنے حتمی چند آزمائش سوالات بھی کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کی یہ فرمائش تھی کہ اس سے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی، اپنے غلاموں سے کہا تھا یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دے، موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ناممکن ہے، انہیں کہنا اس میں بھی دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے، اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے، پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے ڈبیا طلب کی، اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا۔ قاصد نے کہا ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور اپنے منہ میں دھاگا لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام دیمک سے بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور
کہا اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ علیہ السلام سے مرغوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کی فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب خلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا۔ دربار کو بھی از سر نو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، دوسری جانب وزراء و اعمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو وہ راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشاندی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے پیش قیمت تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، تم مجھے یہ معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جس کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ کا بھی ملکہ کو سنایا تو ملکہ جان گئی تھی کہ بادشاہ کے علاوہ وہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی جرات ہم نہیں کر سکتے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے گرد اٹھتا ہوا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں، اس لیے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جن و انس سب ہی شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس کا تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ یہاں آ جائے گی، ایمان لے آئے گی تو اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا وہ بول پڑا کہ میں آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوت رکھتا ہے، انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغرب یمن جائیں اور 1,500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت وسیع و عریض وزنی جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں، اور پھر تخت بھی وہ جو کہ ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محفل میں مقفل کر رکھا تھا جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا، یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا، آپ کی پلک چپکنے سے بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا، کتاب کون سی تھی، علم کیا تھا؟ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے، اس کا نام آصف بن باقیہ درج ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کی مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ پلک جھپکنے سے تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ بھر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔
تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اس کے نیچے سے ملکہ بلقیس کا تخت نکل آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تخت کی موجودگی میں میرا اور آصف کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی تھوڑی بہت شکل تبدیل کر دی جائے تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں کہ نہیں، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہیں یا نہیں۔ ملکہ بلقیس دربار سلمان میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یہ عمل اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں پر یروشلم؟ کہاں بلقیس کا علاقہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس شدید پہرے کے باوجود تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ بھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مہبہم انداز میں بولی، یعنی نہ انکار کیا نہ اقرار، اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جواب کے حصول کے لیے آئی تھی، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے۔ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرات نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سب ہی سوال فراموش کر چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ بہت دیکھ چکی ہے، اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس کی آمد کی خبر آپ نے پہلے ہی جنوں کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دے دیا جو صرف شیشوں اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھے۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں، اس کے ٹخنے چوپایوں کے یعنی گھوڑوں کے کھروں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا کہ جب وہ یہاں آنے لگی تو اس نے پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پائنچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی بدصورتی نہیں۔ ملکہ نے آپ علیہ السلام کے دسترخوان کی نعمتوں، ملازموں کو ویش و تیور اور جن و انس کی عطا و فرما برداری کو اور آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا تو اس کے ہوش آتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھی تو اسے اپنا محل، اپنی سلطنت کم نظر آنے لگے۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عریض فن و تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا یہ تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے اپنے قاصد پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہیں جو مجھے بتائی گئی۔ ملکہ بلقیس ذہانت میں بھی بے مثل تھی۔ وہ جان چکی تھی اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار امتی بنتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کے مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی ہو۔ مختلف روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا، چنانچہ اس کا قیام یمن ہی تھا۔